ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ سالی یعنی بیوی کی بہن کا بہنوئی سے پردہ ہوتا ہے، کیا سالی بہنوئی کے ساتھ سفر کر سکتی ہے؟ اس کا جواب ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے کے آخر میں 12 رشتے بتائے ہیں جنہیں کہتے ہیں محرمات ابدیہ، جن سے انسان کبھی بھی شادی نہیں کر سکتا۔ ان سے تو نہ پردہ ہے نہ نکاح کبھی کر سکتا ہے۔ جس سے کبھی نکاح نہیں کر سکتا اس سے پردہ بھی نہیں کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ سفر بھی کر سکتے ہیں۔ ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، بھتیجی ہے، بھانجی ہے۔ لیکن اللہ نے اسی رکوع کے آخر میں فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو بہنیں ایک شخص کے نکاح میں نہیں ہو سکتی۔ جب تک بیوی ہے اس کی بہن سے شادی نہیں ہو سکتی، لیکن اگر بیوی کا انتقال ہو جائے، بیوی کو طلاق دے دے، اس کے بعد وہ اس کی بہن سے شادی کر سکتی۔ جب ہو سکتی اس کی بہن سے شادی، تو اب بات سمجھ میں آ گئی، شرعی اصول سمجھ میں آ گیا کہ بیوی کی بہن یعنی سالی، اس سے چونکہ بعد میں نکاح ہو سکتا ہے بیٹی زندگی کے کسی بھی لمحے میں، تو اب اس سے پردہ بھی کرنا ہوگا، اس کے ساتھ سفر بھی نہیں کرنا ہوگا۔ یہ ہمیں قرآن مجید سے سمجھ میں ہے، نہ اس کے ساتھ سفر کرنا ہے اور اس سے پردہ بھی کرنا ہے۔ اور آج کل کے دور میں یہ گھروں کے اندر جہاں پردہ نہیں ہوتا وہاں یہی سالیاں فتنے کا باعث بنتی بہت زیادہ۔ ایک صاحب نے کہا کہ بد نظری ہو جاتی ہے، بچنے کا علاج بتا دے، یعنی غیر محرم کو عورت کو دیکھنا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے خود کہا بد نظری ہو جاتی ہے، اگر کسی وقت میں ہو جائے تو اسی صورت میں غیر محرم پر نظر پڑ جائے تو اس کو پھر بار بار نہ دیکھیں، اس کو دیکھنے کا مرحلہ طویل نہ کریں، دیر تک نہ دیکھیں، بار بار نہ دیکھیں، نگاہیں جھکا لیں، ہٹا لیں۔ بہت طریقے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، ایمان والے مردوں سے کہہ دیجیے اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھیں۔ تو اگر پڑ جائے نظر توبہ استغفار کر لیں، ہٹا لیں، یہی ایک طریقہ ہے، توبہ استغفار کر لیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد یہاں تک ہے، جس بندے کی نظر، بڑی تجربہ کرنے والی بات ہے، اس کو کریں گے اثر پڑے گا اس کا، کہ جس بندے کی نظر غیر محرم پر پڑے اور پھر وہ اس سے ہٹا لے، اللہ اس کو عبادات کے اندر مٹھاس اور لطف عطا فرما دیتا ہے۔ وہ بندہ غیر محرم پر نظر پڑے اور پھر نظر ہٹا لے تو اس انسان کو اللہ تعالیٰ عبادات میں مزہ اور مٹھاس اور لطف عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے معاشرہ بھرا ہوا ہے، لیکن اپنی نگاہوں کی حفاظت جتنا انسان کر لے، ہو جائے بد نظری تو فوراً توبہ استغفار، اس سے انشاءاللہ بہت فرق پڑتا ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ عمرہ کرنے کا ارادہ ہے تو کیا نماز قصر کر کے پڑھیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آج کل عام طور پر عمرہ جو لوگ کرتے ہیں وہ 15 دن یعنی 2 ہفتے، 21 دن، 20 دن، زیادہ لوگ اتنے عمرے پہ جاتے ہیں 20-21 دن۔ اچھا، اس میں بس ایک اصول ذہن میں رکھ لیں، مکے میں یا مدینے میں اگر آپ کے 15 دن مکمل قیام ہو جائے، 15 دن، تو آپ پوری نماز پڑھیں گے، اور 15 دن سے کم ہو تو آپ پھر قصر کریں گے اگر آپ اکیلے نماز پڑھیں گے۔ جیسے خواتین ہیں وہ ہوٹل میں نماز پڑھتی نہیں، جانا ان کو چاہیے بھی نہیں، ہجوم کے اندر مردوں کے اندر جا کر رکھتے مردوں کے جسم کے ساتھ، ان کے جسم ملے، کونیاں، ہاتھ، بالکل ہاں، اس سے محفوظ ہو کر جائے پھر ٹھیک ہے۔ تو عورتوں کو تو چاہیے کہ وہ مدینہ میں بھی ہوٹل کے اندر نماز پڑھیں،
اور مکہ میں بھی ہوٹل میں نماز پڑھیں. اگر جانا ہو تو پھر عورتوں کے اندر ہی نماز پڑھیں، مردوں میں گھس کے نماز نہ پڑھیں. وہاں انہوں نے انتظامات کیے ہوئے، یعنی مردوں کے ساتھ کم از کم جسم تو نہ ٹکرائے. یہ کیا ہوا کہ عورتیں اور مرد جسم ٹکرا رہا ہے؟ وہ بڑے گناہ کی بات. نظر کی حفاظت نہیں، بے پردہ ہونا، بڑی مشکلات ہیں. تو اس لیے عورتیں اگر ہوٹل میں نماز پڑھیں گی تو قصر پڑھیں گی. 15 دن سے کم اگر آپ کا مکہ یا مدینہ میں قیام ہے تو مدینہ شریف میں تو 15 دن سے کم ہی ہوتی. کبھی کبھار ہوتا ہے کہ مکے میں 15 دن ہو جاتے ہیں. 3 ہفتوں کے لیے جو جاتے ہیں ان کے کبھی 15 دن ہوتا ہے. لیکن امام صاحب کے پیچھے پڑھیں گے تو پوری پڑھیں گے، اور سنتیں پڑھیں گے تو وہ پوری پڑھیں گے. وہاں تو سنتیں نفل خوب پڑھیں تاکہ ثواب زیادہ سے زیادہ ملے. تو اکیلے نماز پڑھے گا یہ بندہ 15 دن سے کم تو قصر کرے گا عمرے کے اندر. ایک صاحب نے لکھا کہ آپ مرنے کے بعد مردوں کی روحیں ایک دوسرے کو ملتی ہیں یا نہیں، اور اس بارے میں کوئی دلیل بھی دے. اچھا جی، بس اللہ تعالیٰ جب روح قبض کر لیتا ہے تو وہ روحیں عالم ارواح میں چلی جاتی ہیں. اس کے بعد ملتی ہیں یا نہیں، ظاہر ہے عالم ارواح میں رہتی ہیں، ملتی ہوں گی. اللہ نے کہا وہ عالم ارواح میں چلی جاتی ہیں. تو بس اب آگے اللہ کا کام ہے، تو اللہ کے کام کے بارے میں سوچے نا. جو اللہ کرتا ہے اس بارے میں سوچے نا. اللہ نے کہا میں کروں گا، تو اب یہ نہیں سوچیں اللہ کیسے کرے گا. ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے یہ والا کہ جو کام اللہ نے اپنے ذمے لیے ہیں نا، ہم اس کے بارے میں بہت فکر مند ہیں اللہ کیسے کرے گا. اور جو اللہ نے ہمارے ذمے لگائے ہیں کام، ہم بے فکر. اس کی ایک موٹی سی مثال، رزق. میں بچوں کو کھانا کہاں سے کھلاؤں گا؟ شادی نہیں کرتے، کہتے ہیں بیوی کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ اللہ کے بندے، بیوی کو کھلانا تیرا کام تو نہیں ہے، بچوں کو کھلانا تیرا کام نہیں ہے. تیرا کام تو کوشش کرنا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. ہر زمین پر چلنے والے کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے. آپ کوشش کریں گے، آپ محنت کریں گے، آپ کمائیں گے، رزق کھانا اللہ کھلائے گا. اللہ کھلائے گا. شادی کریں اپنے جوان بچے نہ کریں اللہ کہاں سے کھلائے گا؟ ابھی خود کماتا نہیں، کھلائے گا کہاں سے؟ اللہ کرے شادی کر دے تاکہ یہ حرام کاموں سے بچ جائے. اللہ کھلا دے گا، بچوں کو کھلائے گا. یہ رزق اللہ ہی دیتا ہے. تو اس لیے مرنے کے بعد مردوں کی روحیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں، واللہ عالم. نہیں ملتی واللہ عالم، لیکن ہوتے ہی عالم ارواح میں. یہ پکی بات ہے. اور حدیث جو آتی ہے ایک، وہ اس میں معلوم ہوتا ہے سب کٹھے ہی رہتے ہیں. وہ الفاظ ہیں الارواح جنود مجندہ. یہ عالم ارواح میں روحیں جو ہے لشکر کی صورت میں رہتی ہیں، ظاہر الگ الگ نہیں رہتی. تو دلیل پیش کرتی، لیکن خدا کے لیے اس میں زیادہ سوچ و بچار نہ کریں. سوچ و بچار اس میں کریں کہ ہماری آخرت اچھی ہو جائے، ہماری روحانی بیماریاں دور ہو جائیں، اس کی فکر ضرور کیجیے. ایک صاحب نے کہا کٹھی 3 طلاقیں دی. میرا ارادہ بھی نہیں تھا اپنی بیوی کو طلاق کا، اور نہ نیت تھی میری طلاق کی. البتہ میرے بیوی اور میرے ابو نے، گھر والوں نے مجھے دباؤ میں کہا تھا. تو بیوی کہتی ہے کہ میں زہر پی لوں گی اگر تم نے مجھے نہ چھوڑا، میں پیپر پر لکھ کر جاؤں گی. مجھے زبردستی طلاق دے دو. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی سارا طویل بات لکھی، مختصر سا کر دیتے تو بہت اچھا ہو جاتا. اتنے صفحے ماشاءاللہ لکھے، لیکن سارے کا خلاصہ یہ ہے کہ زبردستی طلاق دی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ زبردستی طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے. اب اس میں جو باتیں لکھی تھی میں ساری پڑھ لی، اب اس کا خلاصہ عرض کرتا چلوں. یہ سارا وہ ایک ہی بات ہے. اس کے لیے سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ ہمارے جامعہ شفیہ میں مفتی صاحبان دارالفتہ میں بیٹھتے ہیں، تو ان کے پاس یہ صاحب آ جائیں، اور آنے کے بعد بیوی بھی آ جائے، وہ بھی آ جائے. پھر اس نے کیا کہا تھا، کیا الفاظ بولے تھے، کیا لکھا تھا، کس کا دباؤ ڈالا،
بیوی بھی تصدیق کرے کہ کیا باتیں ہوئی تھی، کیا جھگڑا ہوا تھا، پھر حضرت مفتی صاحبان فیصلہ کریں گے کہ طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی، اگر ہوئی تو کتنی ہوئی۔ یہ صرف کاغذ پہ لکھنے سے نہیں معلوم ہوگا۔ میں آپ کو بتا دوں سب حضرات کو کہ اپنے بچوں کو جوان بچوں اور بچیوں کو طلاق کے بارے میں ضرور سمجھائیں، خاص طور پر شادی سے پہلے جوان بچوں کا بھی ذہن ضرور بنائیں کہ اگر بالفرض طلاق دینے کی نوبت آ جائے، آپ سمجھتے ہیں بہت یہ ہے، تو اسی صورت میں ہم دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت میں ایک سلیقہ سکھایا۔ ہمارے معاشرے میں نا ایک بڑی مصیبت آ گئی ہے، اب آ گئی ہے کہ لڑکا لڑکی شادی سے پہلے کہتے ہیں ہم نے شادی کرنی ہے نا، ہم نے زندگی گزارنی ہے نا، تو ہم دونوں کو فیصلہ کرنے دیں۔ وہ بڑوں کو شادی کرنے میں اندر نہیں آنے دیتے۔ دوسری مصیبت یہ ہوتی ہے کہ جب آپس میں جدائی ہونے لگتی ہے، اختلافات ہوتے ہیں، پھر یہ نوجوان دوسری غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم فیصلہ کریں گے خود، ماں باپ کو نہیں بیچ میں دخل نہیں دینا، بڑے کوئی بیچ میں نہ آئے۔ یہ دوسری مصیبت ہے۔ اب اللہ نے قرآن مجید میں کیا سمجھایا؟ ان خفتم شقاق بینہما، اس پر ضرور عمل کرنا چاہیے، ایک دم طلاق تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ اللہ نے سمجھایا، اللہ خالق ہے، اس نے بیوی کو بھی پیدا کیا، شوہر کو بھی پیدا کیا، ماں باپ کو بھی پیدا کیا۔ ان خفتم شقاق بینہما، اگر تمہیں اپنے درمیان پھٹن کا ڈر ہو، شقاق کا ڈر ہو، رشتہ ٹوٹنے کا خطرہ ہو، کیا کرو؟ خود فیصلہ نہ کرو میاں بیوی، غصے میں ہو، کیا کرو؟ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ ایک حکم لڑکے والے کے حکم، فیصلہ کرنے والا، سنجیدہ انسان، بردبار انسان، یہ نہیں ہے میں جاؤں گا فیصلہ کر کے آؤں گا، بیکار ہے، اس کو ایک طرف کر دیں، میں ان کو ذلیل کر کے آؤں گا، میں ان کی ایک ایک ہڈی توڑ دوں گا، میں کھلا کر دوں گا، اس بندے کو تو ایک طرف کر لو، یہ حکم نہیں ہے۔ اچھا یہ خراجی کر کے آئے ہیں، یہ وہاں کے وہ کہتے ہیں کہ تو نہ پھٹیاں بن کے آ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے پھٹیاں بن کے آ جائے، اس کو ایک طرف کر دیں، یہ خیر نہیں ہے، اس میں خیر اس میں حکم بھی، فیصلہ کرنے والا، برداشت کرنے والا، باتوں کو سننے والا، کوئی سمجھ ہو اس کے اندر، غصہ اس کے اندر نہ ہو، تو حکم۔ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، ایک لڑکے والوں کی طرف سے حکم بنائے، تایا چچا خالو مامو، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک لڑکی والے اپنا حکم سامنے لائے۔ اب دونوں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، ایک دم اصل میاں بیوی دونوں غصے میں بڑا رائے دینے میں جانا، ان کو ایک طرف کرو، دو بڑے آ جائیں میدان میں، وہ بیٹھ کر جب باتیں کرتے ہیں تو وہ کہتے اچھا کیا ہو گیا، بنیاد کیا ہوگی، کیا ہوا؟ وہ لڑکے کی بھی بات سنتے، لڑکی کی بات سنتے، لڑکے والوں کی بات سنتے، لڑکی والوں کی باتیں سنتے، بیچ میں سے چھوٹی چھوٹی باتیں نکلتی، یقین جانتے 90% لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتیں نکلتی، اب بات کہاں پڑ جاتی؟ وہ جب آپس میں بیٹھتے ہیں بڑے حکم، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آئندہ یہ ہم لڑکے کا جو حکم ہے وہ کیا کہتا ہے بس اب یہ غلطیاں ہو گئی، اب لڑکے کی طرف سے میں گارنٹی دیتا ہوں اب یہ نہیں کرے گا، آپ یہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا، اب یہ مارے گا نہیں بیوی، اب یہ بیوی کا حق ادا کرے، بیوی کے خرچے ورچے کا خیال کرے، بیوی کی بے عزتی نہیں کرے گا، جو بھی شکایتیں ہوں وہ گارنٹی دیتا ہے یہ لڑکا اب نہیں کرے گا، اور لڑکی والے کیا وہ حکم کہتا ہے بس اب ہمارے لڑکی کی طرف سے آپ کو شکایت نہیں آتی، چلو گھر بچے حق فبعثوا حکما، کبھی لڑکے لڑکی کو دلہا دلہن کو کبھی فیصلہ نہ کرنے دے، فیصلہ کر لیتے اور فیصلہ کرنے کے بعد پھر مفتی صاحب کے پاس آتے، جیسے ابھی یہ آئے مفتی صاحب میں غصے میں تھا، میں نے طلاق نہیں دی، مفتی صاحب میں بڑے دباؤ میں تھا، طلاق نہیں دی، کیا دباؤ اگلے نے مار دینا، کیا کرتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، بڑوں کو بیچ میں ڈال دو، بڑوں کو بیچ میں ڈال دو، اصلاح ہوں گے، اصلاح چاہتے ہوں گے، اللہ نے پتہ آگے کیا کہا ہے
یوفق اللہ بینہما، اللہ ان کے درمیان موافقت ڈال دے گا. بات ہوئی نا. یہ بھی اللہ نے کہا اگر یہ صلح کرنا چاہتے ہوں گے تو صلح ہو جائے گی. نہیں اللہ نے کہا. اللہ کہتے ہیں تم چاہو تو صحیح نہ صلح کرنا، اللہ موافقت دے گا، اللہ دلوں کو پلٹ دے گا. کتنے گھر ہیں جو بچ جاتے ہیں. اس لیے اب یہ جو مسئلہ لے کر آئے نا اتنا ماشاء اللہ اتنے زیادہ صفحات لگائے، بڑے درد دل کے ساتھ لکھے، تو میں اسے گزارش کروں گا لڑکا بھی لڑکی بھی اس کے گھر میں سے کوئی ذمہ دار لوگ، سمجھدار لوگ، یہ ماں باپ جو طلاق کا دباؤ ڈالتے ہیں یہ سمجھدار نہیں. ماں کہتی بیوی کو طلاق دے، باپ کہتا ہے اس بیوی کو تو نکال دو گھر سے. بالکل نہ نکالو، نہ نکالو، بیوی کو لے کے الگ ہو جاؤ، بیوی کو لے کے الگ گھر میں چلے وقت طلاق دو. کیوں طلاق سے اتنا کیوں بچی؟ حدیث سنانے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ بری چیز طلاق ہے حلال، دیکھ دیں گے تو ہو جائے گی، لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کو سخت ناپسند ہے. اب مجھے خود بتائیں جو چیز اللہ کو اتنی ناپسند ہو اس کو طلاق کے بعد خیر ہوگی اس میں؟ یعنی جس کو اللہ نہیں پسند کرتا اس میں خیر ہو سکتی؟ یہ حل نہیں ہے. اب دوسری مصیبت کیا ہے؟ طلاق دینی. انہیں تربیت کر رہا ہوں، آپ سمجھائیں نوجوان کو، بچہ آپ لوگ گھروں میں رہتے ہیں سمجھائیں نہ، طلاق تک نوبت نہ آنے دیں. اگر بالفرض آ جائے تو ایک طلاق. ہمارے یہاں مصیبت کیا ہوتی ہے؟ اس کو پتہ ہوتا ہے مرد کے پاس 3 طلاقوں کا حق ہے، وہ بھی غصے میں کٹھی 3 دیتا ہے. نہیں، اسلام میں بڑی گنجائش موجود ہے. ایک طلاق دے دی بس وہ بند کر لے. اس سے کیا ہوگا؟ عدت کے اندر 3 مہینے تقریباً 3 قروء 3 حیض کے اندر وہ صرف زبانی کہے نا میں طلاق واپس لیتا ہوں، واپس ہو گئی ایک طلاق. پھر 3 مہینے یا 3 قروء گزر گئے، 3 مہینے سے بھی گزر گئے، سال گزر گئے، پھر اس کے بعد عقل ٹھکانے آ گئے تو عدت گزرنے کے بعد نکاح کر سکتا ہے. صرف نکاح کر رہے دوبارہ پھر میاں بیوی. اب دیکھیں دین کتنا آسان ہے. یہ کہنا کہ مولانا 3 طلاقیں دے دی اور دین بڑا مشکل ہے، کوئی گنجائش نکالے. اللہ کے بندو، اللہ نے تو اتنی گنجائش رکھی تھی، یہ ساری گنجائشیں تو اسی بندے نے خود ختم کی اپنے ہاتھ سے. ایک طلاق دے دی تب بھی گنجائش، 2 طلاقیں دے دی تب بھی گنجائش، 1 سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد، 10 سال بعد. چھوٹے چھوٹے بچے مولانا رحم اٹھائیں، میں دوبارہ بیوی کو بسانا چاہتا ہوں، ہو گئی غلطی تو اللہ کے بندے 1 طلاق کے بعد بھی گنجائش تھی، 2 کے بعد بھی گنجائش موجود تھی، 10 سال بعد بھی 2 طلاقیں دینے کے بعد 10 سال بھی پھر دوبارہ نکاح کرنا چاہوں کر سکتے. ایک تو مفتیان کرام بیٹھے سب کے سامنے باتیں کر رہا ہوں، لیکن 3 طلاقیں دینے کے بعد پھر صرف ایک حل رہ جاتا ہے جو اللہ نے قرآن میں بتایا ہے. آیت پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. ترجمہ کرنے لگا. پہلے رکوع شروع ہوتا ہے الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، 2 سے زیادہ نہ دے. عدت گزارنے کے بعد 2 طلاقیں دے دی، 1 دے دی، عدت گزر گئی، اب یہ کسی اور سے شادی کرنا چاہے تو کر لے. لیکن عموماً یہی ہوتا ہے مہینے 2 مہینے بعد، سال بعد عقل ٹھکانے آ جاتی ہے. پھر آپ ہی دار لفتہ بھرا پڑا ہے، مولانا کو گنجائش نکالیں، چھوٹے چھوٹے بچے، گنجائش ہے 1 کے بعد، 2 کے بعد، 3 کے بعد پھر کیا ہے؟ الطلاق مرتان کے بعد آگے اللہ نے اگلی آیات میں فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا. دیکھو اگر تم تیسری طلاق دے دو گے فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، یہ عورت اب اس کے بعد آپ کے لیے حلال نہیں رہے گی
حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ ایک اور شوہر سے شادی کر لے، خود پری پلان نہیں، کچھ ہی شادی کر لے کسی سے، پھر وقت گزرے، کسی وقت میں پھر ناچاقی ہو گئی تو اس نے طلاق دے دی، تو یہ پھر پہلے کے لیے حلال ہوگی، اس کو حلالہ کہتے ہیں، قرآن سے ثابت ہے حلال۔ لیکن پری پلان حلالہ کرنے والوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، جامع ترمذی کی حدیث، لعنت فرمائی۔ وہ کسی سے شادی کر لو، اس سے بھی پہلے معاہدہ کر لینا کہ بس ٹھیک ہے ایک آدھ ہفتہ رکھو، اس کو 2 دن رکھو، پھر طلاق دے دینا، پھر حلالہ ہو جائے گا، پھر پہلے سے شادی کر لیں گے۔ مفتیان کرام تشریف فرمائیں، ٹائم مقرر کر کے نکاح کریں گے تو یہ متعہ ہوگا، نکاح ہوگا نہیں، جب نکاح نہیں ہوگا تو پہلے کے لیے حلال کہاں سے ہوگی؟ یہ غلطی نہیں۔ پری پلان کا مطلب کیا؟ یہ دوسرا نکاح جو اس نے کیا اس کی ٹائم لمٹ مقرر کر لی، تو یہ کیا ہے؟ متعہ، اور متعہ سے نکاح ہی نہیں ہوتا، جب نکاح ہی نہیں ہوتا تو پہلے کے لیے حلال کہاں سے ہوگی؟ یہ غلطی بھی نہیں کرنا۔ اس لیے میں نے آج چونکہ میں بڑے درد دل سے لکھا تو میں نے بھی بڑے درد دل سے جواب دیا کہ اللہ نے ابھی بہت سے راستے رکھے ہیں، تو مفتیان کرام کے پاس بیٹھ کر آرام سے اور خدا کے لیے طلاق سے بچے، کچھ ہو جائے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے طلاق نہیں دینی، لڑکی کو بٹھایا ہوا، یہ ایک اور ظلم ہے، یہ ایک اور ظلم ہے۔ طلاق کی طرف کبھی نہ جائیں۔ اگر حالات ہو اپنے بچوں کو جدا کر دیں، اگر میاں بیوی ٹھیک ہے نا تو بیٹا تم بیوی کے ساتھ خود الگ رہو، بس وقت گزر جائے گا۔ جی دیکھیے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ نے باتوں کو بڑے اچھے طریقے سے لینا ہے۔ دین میں بہت سہولتیں ہیں، بڑی آسانیاں ہیں، لیکن بچنے کی کوشش، طلاق سے بچنے کی کوشش ہر صورت میں۔ اور یہ جو ہمارے بڑوں کا ایک اور رویہ ہے، بس بچوں کے معاملے میں نہ مولانا میں پڑھنا نہیں چاہتا، سوائے ذلت کے کچھ نہیں مجھے ملے گا۔ اللہ کے بندے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں عزت ہے، عزت اللہ کے حکم میں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ساری عزت اللہ کی ہے۔ یہ ظاہری طور پر بیٹا تمہیں جھڑک دے گا، بزرگ ہمارے نہیں آ رہے ہیں آج، یہ بڑی مشکل ہے، میں مل رہا ہوں بزرگوں سے، نہیں آ رہے بزرگ اندر، وہ کہتے نہیں ہم جائیں گے سوائے ذلت کے کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ کے بندہ کود پڑو اس کے اندر، معاملات میں مداخلت بھی نہ کرو، دخل اندازی بھی نہ کرو، لیکن سمجھانا بجھانا، اللہ حل نکالے گا بیٹا، ہمت سے حوصلے کے ساتھ۔ اس لیے بہت دعائیں ہیں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے حق میں خیر فرما دے، عافیت فرما دے۔ لیکن خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جنہوں نے سوال کیا ہے ان کو چاہیے کہ یہاں ہمارے دارالفتہ میں مفتیان کرام کے پاس آ جائیں اور آنے کے بعد پھر ان سے پوچھیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، انشاءاللہ اللہ حل نکالے گا۔ اگر عورت کا عمر دراز ہو تو اس کے لیے کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ آپ جی بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر عورت کی عمر زیادہ ہو پھر اس کو طلاق ہو تو اس کی عدت کیا ہوتی ہے؟ اصل میں جو سوال یہ کرنا چاہتے ہیں نا، کوئی بوڑھی عورت ہو تو اس کو کیا اگر طلاق ہو جائے بالفرض، جی تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عدت گزارنے کو واجب کہا ہے۔ جو عورت عدت نہ گزارے تو اس کو گناہ کبیرہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 5 قسم کی عدتیں بیان کی ہیں، 5 قسم کی عورتوں کے لیے۔ اللہ خالق ہے نا، یہ ذہن میں رکھیں، اللہ خالق ہے، تو ان 5 کے علاوہ دنیا میں کوئی چھٹی عدت ہے نہیں۔ کمال کر دی اللہ نے۔ کتنی عدتیں بتائیں؟ 5۔ میں آسان کر کے آیتیں پڑھ کے بتاتا ہوں۔ 5 قسم کی 5 عدتیں اللہ نے بتائی، 5 قسم کی عورتوں کے لیے۔ میں نے بتایا دنیا میں آپ سوچتے رہے بیٹھ کر 6ٹھی قسم ہے ہی نہیں۔ اصل میں وہ بتانے والا کون ہے؟ خالق اللہ، اس نے مشین بنائی۔ 2 عدتیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بتائی، اور 3 عدتیں اللہ نے سورۃ الطلاق میں بتائی۔ نمبر 1، طلاق یافتہ عورت کی عدت۔
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، طلاق یافتہ عورتیں 3 قروء گزارے، 3 مینسز، ایک مینسز ہے، پھر اس کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، جو ہی تیسرا مینس پورا ہوگا بس عدت پوری ہوگی۔ یہ 3 مہینے سے کم بھی ہو سکتی، 2.5 مہینے بھی ہو سکتی۔ یہ تو ہے طلاق یافتہ عورت کی عدت۔ نمبر 2، سورۃ البقرہ میں اللہ نے جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت اور بیان کی ہے، والذین یتوفون منکم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو وہ 4 مہینے 10 دن گزارے، چاہے جوان ہو چاہے بوڑھی ہو۔ یہ بڑے آرام سے سمجھایا ہے۔ یہ معاشرے میں نا بڑا عجیب ہے، وہ جی بوڑھی عورت ہے 70-75 سال کی ہے، کیا اس میں عدت گزارنی؟ نہیں، شوہر فوت ہو گیا 4 مہینے 10 دن عدت کا معنی دن گنے شمار کرے، اپنے گھر میں رہے، ایک گھر میں رہے، زیب و زینت اختیار نہ کرے، کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی، نکاح وغیرہ کی بات بھی نہیں کر سکتی، بس عدت کتنی سی بات ہے کہ اپنے ماں باپ کے گھر میں رہے، چاہے شوہر کے گھر میں رہے، چاہے بہن بھائیوں کے گھر میں رہے، بس ایک گھر کو مخصوص کر لے، وہی ہے۔ تو نمبر 2 عدت کیا ہوئی؟ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 أشهر وعشرا، 4 مہینے 10 دن۔ یہ تو ہو گیا جس کا شوہر فوت ہو جائے، 2 عدتیں ہو گئی۔ پھر 3 عدتیں اللہ نے سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 4 میں بتائی، اکٹھی 3 عدتیں کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ عورتیں کہ جن کو حیض نہیں آتا، شروع ہی سے نہیں آتا، یا ان کو نمبر 2 ان کو بیچاریوں کو آئیسہ ہو گئی، آئیسہ کا معنی مایوس، جس کو آج کل ہمارے میڈیکل سائنس کی زبان میں کہتے ہیں مینوپاز، یعنی عورت کی عمر اتنی ہو جاتی ہے کہ اس کو مینسز آنے بند ہو جاتی ہے، اس کو میڈیکل سائنس کی زبان میں مینوپاز۔ پہلے ہوتا تھا 50-55 سال کی عمر میں ہوتا تھا، اب ہمارے پاکستان کے ماحول میں 45 سال کی عمر کے بعد مینوپاز شروع ہو جاتا ہے پیریڈ، یعنی آہستہ آہستہ حیض آنا بند ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کا نظام ہے جس عورت کو حیض آتا ہو اس کے ہاں اولاد ہوتی ہے، جس کو حیض نہ آتا اس کے اولاد بھی نہیں ہوتی، یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو عائشہ ہمارے پاکستان میں نا یہ تقریباً 45 سال 46-47 سال کی عمر میں شروع ہو جاتا ہے، یعنی اس کو مینسز نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان خواتین کے لیے بتایا 3 أشهر، کہ وہ عورتیں جن کو حیض نہ آتا، واللاتی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللاتی لم یحضن۔ تو ایک وہ عورت جو عاجزہ ہو جائے، یعنی 45-50 سال کی عمر کے بعد کو حیض نہیں آ رہا، اب اگر اس کو طلاق ہوتی ہے نا تو اسی صورت میں اس کی عدت کتنی ہوگی؟ 3 مہینے، 3 أشهر۔ اب وہ حیض نہیں، اب 3 مہینے۔ نمبر 2 واللاتی لم یحضن، جن عورتوں کو شروع سے بچپن سے حیض نہیں آتا، یہ ہارمونز کی بیماری ہوتی، ہارمونز ہوتے ہیں ایسے کہ بعض بچیوں کو شروع سے ہی مینسز نہیں آتے، ذہن میں رکھیے گا ان کے ہاں اولاد بھی نہیں ہوتی، یہ اللہ کا نظام ہے، بعض کو دیر سے ہوتے۔ اگر کوئی بچی ایسی ہو کہ جس کو واللاتی لم یحضن،
اس کو بالغ ہونے کے بعد حیض آئے